باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے۔ درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عظیم سے متعلق ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کلام کو آج خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں نبی معظم نے فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ ورحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک مہینہ مہمان بن کر، ایک الہی مہمان بن کر تمہاری طرف آ رہا ہے جو اپنے دامن میں برکت، رحمت اور مغفرت کو لیے ہوئے ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے اور عظمت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن باقی دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ وَاللَّيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر ابر رحمت متوجہ کرتا ہے۔ اور جب اس مہینے کی راتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا تو قرآن نے کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے چونکہ اسلام میں یہ واحد عبادت ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، فرمایا کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا عمل مقبول ہوگا، تمہارا سونا، یعنی روزہ دار اگر سو جائے تو اس کا یہ سونا عبادت شمار ہوگا۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، روزہ دار کی ایک ایک سانس ایک ایک تسبیح شمار ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور دہلیز الہی پر دی گئی ہر دستک اس ماہ مقدس میں مستجاب ٹھہرتی ہے۔